شہید بھائی سر سید احمد خان پہ بھی فتوے لگنے باقی تھے. اے جڑا نا بندہ ہے اے بڑا ہی کمینہ ہے جی، اے قادیانی ہے نا، مرزائی ہے اور بے دین بھی ہے. اے میں انہوں کہنا سر سید. آپ اپنے اختلاف کی بنیاد پہ اگلے کو قادیانی تو نہ بولو نا، یہ تو زیادتی ہے. جن اتاریوں کے نام پہ یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹی بنا کے بیٹھے اور ووٹ بٹور رہے ہیں، چندے وندے بٹور رہے ہیں، ان دعوت اسلامی والوں کو یہ گالیاں نکال رہے ہیں. شہید سیالوی صاحب ہیں، غالباً انہوں نے سیاسی پارٹی کا ابھی آغاز کیا ہے. وہ مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب کے ایک بیان پر جو انہوں نے سر سید احمد کے خلاف دیا ہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ سر سید تو بہت اچھے انسان تھے، بانیان پاکستان میں سے تھے. 75 کے نوٹ پہ ابھی جو پاکستانی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس پر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، تو حسن رضا نقشبندی صاحب نے اس کی تصویر کو پھاڑا اور کہا یہ قادیانی قسم کا بندہ تھا، اس کے قائد و نظریات درست نہیں تھے، اس کی تصویر وہاں پہ نہیں لگنی چاہیے تھی. اب یہ شہید سیالوی صاحب کہہ رہے تھے وہ تو بانیان پاکستان میں سے تھا، اور ان پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہو، دعوت اسلامی کے نام پر ہی سیاست کرتے ہو، انہی کے نام پر ہی ووٹیں حاصل کرتے ہو. تو بھئی یہاں میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب سے دعوت اسلامی کے متعلق جو انہوں نے باتیں کی ہیں لاکھ اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے. ان کی باتوں پر جو رد عمل ہماری طرف سے آیا ساری دنیا کے سامنے ہے. لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب سے کوئی ذاتی بغض و عناد معاذ اللہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر بات کو جناب غلط ثابت کرنے پہ لگ جائیں، اور جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں جو ان سے اختلاف رکھتا ہے یقیناً ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہم اس کو اپنا راہبر اور رہنما اور بانیان پاکستان میں سے نہیں مانیں گے. مولانا حسن رضا صاحب نے سر سید کے حوالے سے یہ جو بات کی ہے کہ وہ بدعقیدہ بندہ تھا، ہم 100% ان کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں. اب شہید سیالوی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ دعوت اسلامی کے وہ خلاف ہیں. بھائی دعوت اسلامی کے وہ خلاف ہیں یا ان سے اختلاف رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے، مگر ہم سر سید کے جو عقائد و نظریات تھے ان کے حامی تو نہیں نہ ہو سکتے کہ دعوت اسلامی کی آڑ میں ہم سر سید کے جو عقائد و نظریات تھے وہ دعوت اسلامی کے خلاف بولتے تھے تو انہوں نے سر سید کے خلاف بات کر دی. اب دعوت اسلامی کی خلاف باتیں کرنے کی وجہ سے ہم سر سید احمد کو جناب وہ درست مان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے. سر سید یہ اچھے عقائد کا حامل انسان نہیں تھا، ضروریات دین کا یہ منکر تھا. جو بات اس کی اپنی کھوپڑی میں اپنی عقل میں آتی دین کی اس کو مان لیتا، اور جو بات اس کی عقل میں دین اسلام کی نہیں آتی تھی اس کا انکار کر دیتا تھا. حالانکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ لازم ہے کہ دین کی کوئی بھی بات ہو ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے اس کو ماننا ہم پر ضروری اور فرض ہے، کیونکہ ہماری عقل یہ تو ناقص ہو سکتی ہے، دین کی بات ناقص نہیں ہو سکتی. اور پھر بہت سے لوگ اس سر سید کو دو قومی نظریے کا حامی سمجھتے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو حیات جاوید کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ سر سید یہ کہتا تھا ہندو اور مسلم یہ صرف دو لفظ ہیں، وگرنہ ہندوستان کے اندر رہنے والا چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ کرسچین ہے، وہ سب کے سب جناب ایک ملک میں رہتے ہیں، سب کے سب ایک قوم ہے. جناب یہ دو قومی نظریے کا حامی بندہ نہیں تھا. اور پھر مرزا قادیانی کذاب دجال کے جو عقائد و نظریات تھے اس کے ساتھ اس کی باتوں کے ساتھ یہ مماثلت رکھتا تھا. یہ اس کی چند باتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مرزا قادیانی اور یہ ایک ہی ذہن کے بندے تھے. یہ کیا کہتے ہیں؟ سر سید نے بھی وہی بات کی ہے، مرزا کذاب قادیانی نے بھی وہی بات کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے گورنمنٹ انگلشیا خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور مسلمانوں کے لیے آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے. دوسری بات جو مرزا قادیانی اور سر سید نے کی، دونوں نے ایک ہی بات کی. کہتے ہیں اے قادر مطلق تو ہمیشہ ملکہ معظمہ وکٹوریا کے سایہ عاطفت کے نیچے ہمیں رکھ. اس کے بعد پھر دونوں نے یہی بات پھر کی ہے، قادیانی نے براہین احمدیہ کے اندر اور سر سید نے ایک کتاب جو لکھی ہے میں اس کا نام جو ہے وہ لینا نہیں چاہتا، اس کے اندر ایک بات کی ہے. کہتا ہے ہندوستان میں مذہبی آزادی کے باعث جہاد جائز نہیں ہے. اور پھر دونوں نے پھر یہی بات کی، ملتی جلتی بات ہے. کہتے ہیں برطانوی حکومت عادل ہے اور عادل بادشاہ کا مقابلہ کرنا یہ بغاوت ہے. سر سید نے تہذیب الاخلاق میں اس نظریے کو بھی رائج کیا ہے کہ جب اسلام میں ایک حبشی
حضرت بلال کی طرف معاذ اللہ اس نے بہت جو ہے غلیظ زبان استعمال کی ہے، میں وہ آگے جو الفاظ اس نے لکھے ہیں میں وہ نہیں بولتا. کہتا ہے جب اس کی اطاعت مسلمان پر واجب ہے تو ایک گورے چٹے انگریز کی اطاعت انسان پر اور مسلمان پر واجب کیوں نہ ہو. اس طرح کی باتیں یہ کرتا تھا. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں اس کی سراتن گستاخیاں موجود ہیں. تقدیر کے مسئلے کا انکار کرتا تھا. اس نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ تقدیر کا مسئلہ اگر صحیح ہو تو جو کام حضرت نے خود کیے اس کی سزا دوسروں کو کیوں دی جائے. اب اس عبارت سے یہ صاف طور پر واضح ہو رہا ہے کہ سر سید کے نزدیک اللہ تعالیٰ اپنے افعال کی سزا معاذ اللہ مخلوق کو دے رہا ہے. اور پھر اس نے آگے کیا بات کی، کہتا ہے خدا نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ مقلد ہے نہ مذہب ہے نہ لا مذہب ہے نہ یہودی ہے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو نیچری ہے معاذ اللہ. اور پھر آگے کیا کہتا ہے، خدا سے غافل ہونا انسان کی طاقت سے باہر ہے. خود خدا ہمارے ایسے پیچھے پڑا ہے کہ اگر ہم چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوٹتا. اس طرح ہم بھی خدا کے ایسے پیچھے پڑے کہ اگر خدا خود چاہے معاذ اللہ تو ہم کو چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ ساری اس قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر. اور پھر یہ پیغمبروں کے بارے میں اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس کے اندر اس نے کیا کیا بکواسات بکی ہیں یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. کہتا ہے پیغمبروں نے اپنی امتوں کے سامنے جو کلام الہی پیش کیا وہ کلام الہی ہرگز نہ تھا، بلکہ وہ سب انہی پیغمبروں کے دلوں کے خیالات تھے جو فوارے کے پانی کی طرح ان کے قلوب سے جوش مار کر نکلے اور پھر انہی کے دلوں پر نازل ہو گئے. وحی الہی کا منکر ہے یہ بندہ. پھر آگے کیا کہتا ہے فرشتوں کا انکار کرتے ہوئے، کہتا ہے جبریل کسی ہستی کا نام نہیں ہے، فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ جیسے پاگل اپنی دماغی بیماری کے سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی کھڑا ہے مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور حقیقت میں وہاں کسی کا وجود نہیں ہوتا، وہ سب اسی پاگل کے اپنے خیالات ہیں. اب کیا کہتا ہے معاذ اللہ، اسی طرح لوگوں کی روحانی تربیت میں مصروف ہونے کے سبب پیغمبر بھی سمجھتا ہے کہ میرے پاس جبریل خدا کا کلام لے کے آیا، حالانکہ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہوتی. اور پھر جنت کی نعمتوں کا انکار اس نے کیا ہے، دوزخ کا انکار اس نے کیا ہے، جنات کا انکار اس نے کیا ہے، شیطان کا انکار اس نے کیا ہے. اب اس طرح کے اسلامی عقائد و نظریات کے برخلاف جو بندہ اپنا عقیدہ رکھتا ہو، یا نا کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں، سکول بنائے ہیں، کالج بنائے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی ہیں، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے. بھئی خدا کے بندو، اچھے کام بعد میں دیکھے جاتے ہیں، پہلے بندے کا عقیدہ دیکھا جاتا ہے، پہلے نظریہ دیکھا جاتا ہے. اگر اس کا عقیدہ، اگر اس کا نظریہ ہی درست نہ ہو، لاکھ اچھے اعمال ہو، سب کے سب برباد. اور پھر سر سید کے حوالے سے قبلہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مناظر اسلام، آپ کی یہ کتاب بڑی مشہور و معروف کتاب ہے سر سید احمد خان کا اصلی روپ. اگر کسی کو مزید معلومات درکار ہو تو آپ کی اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں.